الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے ہیں، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے اور فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے. کسی بھی چیز کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے تو اس چیز کی ذات میں عظمت آ جاتی ہے. بیت اللہ دیکھیں، جس طرح عام گھر ہیں چار دیواری، وہ چار دیواری بیت اللہ کی بھی ہے، لیکن اس بیت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گئی بیت اللہ، تو اب وہ عظمت سے بھرپور ہو گیا. اس کی ذات میں عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی وجہ سے آئی ہے. اسی طرح اگر ایام میں، مہینوں میں غور کریں تو جس طرح رمضان کا مہینہ ہے اس طرح شوال کا مہینہ بھی ہے، اس طرح ذی القعدہ، ذی الحج، دیگر مہینے، وہی سورج طلوع ہو رہا ہے، وہی دن آ رہے ہیں، وہی راتیں اس میں گزر رہی ہیں. کوئی خاص نسبت نہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے رمضان کے مہینے میں اور دیگر مہینوں میں، لیکن جب رمضان کے مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گئی تو یہ عظمت سے بھرپور مہینہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزوں کو کیوں فرض فرمایا ہے اور اس مہینے کو اپنا مہینہ کیوں فرمایا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. جس طرح فرشتے ہیں کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک بال کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے سرتابی نہیں کی. فرشتوں کے علاوہ دیگر بڑی بڑی مخلوقات ہیں، آپ چاند دیکھیں، سورج دیکھیں، سمندر دیکھیں، سمندر کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہایا ہے اسی طرح بہہ رہا ہے، نہ کبھی وہ رکا ہے، نہ اس نے کبھی اپنی سمت بدلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر. اسی طرح جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے لے کر آج تک جو سورج کا مطلع ہے اور جو اس کے غروب کی جگہ ہیں وہاں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طلوع ہونے کا حکم دیا ہے اسی طرح طلوع ہوتا ہے، اور نہ اس طلوع ہونے کی جگہ
سے وہ बाल के बराबर भी इधर उधर हुआ है और ना अपने गुरूब की जगह से उसने जगह छोड़ी है। अल्लाह तबारक व ताला ने जिस तरह उसको मामूर फरमाया है, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म पर मामूर है। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के बारे में और जन्नात के बारे में फरमा दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जन्नात और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करें। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने बशरी तकाज़े इंसान के साथ भी रख दिए हैं और जन्नात के साथ भी रख दिए हैं। उन बशरी तकाज़ों को पूरा करने का भी अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को इजाज़त दे दी कि इबादत के साथ साथ चलो तिजारत भी करो, चलो खेती बाड़ी भी करो, चलो अपने घर बार भी देखो, शादी भी करो, दीगर मामलात भी करो, लेकिन असल मकसद तुम्हारा और तुम्हारी तख्लीक का वो मेरी इबादत है। अब इंसान के लिए इबादत अहम चीज़ थी, ज़रूरी चीज़ थी, इसके साथ बहुत सी चीज़ों की अल्लाह तबारक व ताला ने इजाज़त दे दी, बहुत सी चीज़ों को अल्लाह तबारक व ताला ने मुबाह फरमा दी। लेकिन इंसान उन मुबाहात में इस तरह गुम हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म को और इसकी तख्लीक का जो मकसद था, उस मकसद को यह भूलने लगा, तिजारत में मगन हुआ। आप देखते हैं नमाज के वक्त दुकानें खुली रहती हैं, मार्केट खुले रहते हैं। इसी तरह दीगर जो मुबाहात हैं वो इस अहम फरीज़े के वक्त, अल्लाह तबारक व ताला की इबादत के वक्त ये चीज़ें होती रहती हैं। तो जो मुबाहात थे और जो ज़रूरत थी, उसको इंसान उस ज़रूरत को अपना मकसद बना के बैठा और जो मकसद था उसको उसने भुला दिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ान के महीने को हमारे लिए, रमज़ान के रोज़ों को हमारे ऊपर फ़र्ज़ फरमा दिया और अल्लाह तबारक व ताला रोज़ों की फ़र्ज़ियत से इंसान को ये बताना चाहते हैं कि जो असल मकसद है तुम्हारा मेरी इबादत का, उसको तुम इतने भूल गए और जो ज़रूरत थी उस ज़रूरत को तुमने अपना मकसद बना लिया और जो मकसद हयात था मेरी इबादत, उसको तुमने भुला दिया। अब आओ, जो तुमने 11 महीनों में कोताहियाँ की हैं, 11 महीनों में तुमसे जो गुनाह का सुदूर हुआ है, 11 महीनों में तुमसे जो गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों का इज़ाला अब करो। अल्लाह तबारक व ताला ने रमज़ान के महीने में ऐसी तासीर रख दी कि ये गुज़िश्ता तमाम जो इंसान के किए हुए गुनाह है और उसकी गफलत की वजह से जो उसने कोताहियाँ की हैं, रमज़ान की बरकत से वो कोताहियाँ, वो गुनाह, वो तक़सीरात अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमा देते हैं। रमज़ान की अज़मत की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया अस्सौमु ली, रोज़ा मेरा है, रोज़ा मेरे लिए रखा है, वह अना अज़ी बिही, और इसका बदला भी मैं दूंगा। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने सोम की निस्बत अपनी तरफ क्यों फरमाई, तो जितनी भी इबादत हैं बज़ाहिर उन इबादत की ज़ाहिरी कोई शक्ल है, जैसे कि नमाज, इसी तरह ज़कात, इसी तरह हज, इसी तरह जिहाद, जो भी आप अमल देखें उसकी ज़ाहिरी कोई शक्ल व सूरत है। अब एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और किसी देखा कि नमाज पढ़ रहा है
تو شاید نماز پڑھنے والے کے دل میں تھوڑی ریا آ جائے۔ ظاہری جو عبادت کی شکل ہے اس کے اختیار کرنے میں ریا کا شائبہ ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی ظاہری کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کا روزہ ہے تب بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا، اور اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو تب بھی کوئی کسی کو پتہ نہیں چلتا اس کا۔ تو یہ ریا سے بالکل پاک عبادت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی، اور جب اس کی نسبت اپنی طرف کر دی تو اس میں اتنی عظمت آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ تو پوری بات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ جو ہم اپنے اصل مقصد اور تخلیق کا جو اصل مقصد ہے اس کو ہم بھول چکے، اور 11 مہینے ہم نے ضرورت کو مقصد پر اتنا غالب کر دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف گئے نہیں، یا اگر گئے بھی تو خیالات اتنے آئے کہ تاجر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو تجارت کا دھیان ہے، کھیتی باڑی کرنے والا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کھیتی باڑی کا دھیان آ رہا ہے نماز میں۔ اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر بھی جو مباحات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کو ہم نے اتنا غالب کر دیا کہ نماز میں عین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت بھی ان چیزوں کا غلبہ ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ان تقصیرات کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور گویا کہ انسان کی طرف سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تجدید عہد وفا کا مہینہ ہے، اور تجدید عہد وفا کا موسم اور سیزن ہے کہ اس میں انسان آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس نے وعدہ کیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو مقصد وضع فرمایا اس مقصد کی طرف آئے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔